السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ تمہارے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جس کا عقیدہ ہی سزا جزا کے دن پر نہ ہو، وہ نبی پر ایمان کیسے لائے گا؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کی توحید آ جائے، اللہ کی کبریائی آ جائے، کیونکہ نبی کا مقصد سب سے پہلے اللہ کی عظمت بیان کرنا ہے، دلوں میں اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کو راسخ کرنا ہے، غیر کی عظمت کو نکالنا ہے، اور پھر سزا اور جزا کا یقین پیدا کرنا ہے، دین کا مکافات عمل کا عقیدہ راسخ کرنا ہے۔ نبی کے یہی دو بنیادی کام ہوتے ہیں، باقی سارے کام اس کے درمیان کا۔ تمہارے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اس میں ساری اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی حاکمیت سب کچھ آ گیا۔ والیوم الآخر، جو جزا اور سزا کے دن پر جن کا ایمان ہے، اس پہ مکافات عمل، قانون مہلت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں، ہم وقت یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور اس کی نامرضی کیا ہے۔ یہ اللہ کو یاد رکھنا، یہ نہیں کہ اعمال کا پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، معاملات کا پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن ہاتھ میں تسبیح ہے۔ سودی کاروبار ہو رہا ہے، 2 گز لمبی تسبیح رکھی ہوئی ہے اپنے پاس، ماں بہن کی گالیاں بھی چل رہی ہیں اور ٹکا ٹک تسبیح بھی چل رہی ہے۔ ہم نے اللہ کا ذکر صرف تسبیح تک محدود کر دیا، یہ پوری زندگی کو یہ چیز گھیر لیتی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امت کے لیے قانون زندگی ہے، اور یہ ہر نبی کی زندگی اس کی امت کے لیے قانون بن کے سامنے آتی ہے۔ اللہ چاہتا تو یوں بھی کرتا کہ اللہ تعالیٰ کتاب کو براہ راست کعبے کی چھت پہ اتار دیتا یا لوگوں کے سینے میں اتار دیتا، اللہ نے یہ نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے پیغام کے لیے چنیدہ بندوں کا انتخاب کیا، جنہیں انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ ان انبیاء اور رسول کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے تعلق قائم کیا۔ انبیاء اور رسول بتاتے ہیں کہ اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، وہ صراط مستقیم انبیاء بتاتے ہیں۔ انبیاء کی پوری زندگی امت کے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے، قانون زندگی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے، یہ مادی دنیا، اس مادی دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق، اس مادی دنیا کے وسائل، اس کے ذرائع، اس کی ساری ترقی دین کے مرہون منت ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے، یہ نبیوں کے صدقے میں ملی ہے۔
یہ دین کے صدقے میں ملی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوا بندے نے سوچ لیا، اس کا دماغ چل گیا، کل تک وہ ہاتھوں سے کام کرتا تھا، آج وہ مشین سے کام کرتا ہے اور وہ اللہ کا انکار کر دے۔ دنیا الٹی سمت میں چل پڑی ہے، وہ بہت پہلے سے چل رہی ہے۔ اب اس غلطیوں کی افزائش نسل ہے بہت بڑی، جبکہ قرآن کریم کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو دنیا بھی ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، نبی کی تعلیمات کے صدقے میں ملی ہے اور دین کے صدقے میں ملی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، انسان کو خلیفہ بنا کے اتارنے والا ہے۔ آگے جا کے بات کیا آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تو علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے اسماء بھی بتا دی، ان کی تاثیرات بھی بتا دی، ان کے خواص بھی بتا دیے۔ یہاں صرف اتنی بات ذکر کرنے کا ہے، خلافت کا ذکر ہے، خلافت کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آدم کو ودیت کر دی ہے۔ کس کے صدقے میں ودیت کر دی ہے؟ خلافت کے صدقے میں۔ تو دنیا میں آج جتنی بھی ترقی سیدھی سمت میں ہو رہی ہے وہ انبیاء کی تعلیمات کے صدقے میں ہو رہی ہے، اور آج دنیا ترقی کر رہی تو نبی کی تعلیمات کو فراموش کر کے کر رہی، خط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ صرف زندگی ہے بلکہ قانون زندگی ہے، امت کے لیے دستور حیات ہے، سوائے ان امور کے جو آپ کی خاصیت ہے، آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے ساتھ امت شریک نہیں ہے۔ جیسے 4 سے زائد ازواج کا ہونا یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اسی طرح تہجد کی نماز کا فرض ہونا، ایک قول کے مطابق نبی علیہ السلام پہ تہجد کی نماز فرض تھی، یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح نبی کی مجلس میں اونچی آواز میں بات کرنے سے تمام اعمال تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں۔ بے ادبی ضرور ہوگی، آپ بڑے کے سامنے اونچی آواز میں بات کریں گے، بے ادبی سے بات کریں گے، بے ادبی ضرور ہوگی، لیکن اس کی سزا یوں نہیں مل سکتی کہ انسان کی زندگی کے اعمال نامہ ہی بالکل صاف ہو جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور یہ آج یہ خصوصیت روضہ رسول کو حاصل ہے۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں حیات ہے، یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر وہاں ہے۔ آپ کی حیات تو جنت والی ہے، برزخ میں ہے، علیین میں ہے، آپ کا یہاں جسم اطہر ہے، لیکن اس کو بھی یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہاں بھی آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، بلکہ اونچی آواز میں درود بھی نہیں پڑھنا۔ بات تو بہت دور کی بات ہے، اونچی آواز میں آپ نے درود بھی نہیں پڑھنا وہاں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو نبی کی مجلس میں اونچی آواز میں بات کرنے سے تمام اعمال کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ نبی کی توہین کرنے والے کو سزا دینا موت کی اشخاص میں سے یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بہت سی خصوصیات ہیں جس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی امت کے لیے دستور حیات ہے۔ آپ نے جیسے زندگی گزارنی ہم نے ویسے زندگی گزارنی، اور یہی 23 سال کی زندگی ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب کس بدولت آیا؟ نبی علیہ السلام کے پاس وہ کون سا فارمولہ تھا جس کی بنیاد پر اتنا بڑا انقلاب آیا؟ آپ کے پاس وہ کتاب تھی جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے۔ نچوڑ تھی نہیں، نچوڑ ہے۔ ہم نے چند ایک کتابیں یاد رکھی ہوئی، کتابیں تو بہت اتری ہیں۔
تورات، زبور، انجیل اور جن کے ہمیں نام نہیں آتے، قرآن نے ان کو صحف ابراہیم و موسیٰ اور مختلف ناموں سے یاد کیے ہیں، ان تمام کا نچوڑ خود قرآن کریم ہے۔ تو یہ جو تبدیلی آئی یہ اس بدولت آئی کہ جو آپ کے سینے اطہر پہ اترتا تھا آپ اس کی عملی تصویر بن کے سامنے آتے تھے۔ یہ نہیں کہ خود عمل نہ کرنا اور امت کو کہہ دینا، خود عمل کرتے تھے۔ پھر کتاب بھی ایسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مختصر سی مدت میں دنیا میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ جہاں ایک بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ڈرنے والا نہ تھا، وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسی پود تیار ہو گئی جو صرف اور صرف اندھیرے میں، اجالے میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ڈرنے والی تھی۔ اور یہ آپ ہی کی تعلیمات کی برکات تھی کہ اونچ نیچ دور ہوئی۔ دنیا میں آج بھی جو کلاسز ہیں وہ دولت کی بنیاد پر ہیں، طاقت کی بنیاد پر ہیں، اختیارات کی بنیاد پر ہیں۔ اسلام ان تمام کلاسیفیکیشنز کو نظر انداز کرتے ہوئے تقوی کو معیار بنا کے بات کرتا ہے۔ تقوی کلاس کا معیار ہے، جس کے اندر تقوی ہے وہ اللہ کے ہاں VVIP ہے، اور جس کے اندر تقوی نہیں ہے بلے نبی کی نسل اس کے اندر دوڑ رہی ہو، وہ نبی کا نسب نامہ شجرہ رکھتا ہو، وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ تقوی کی بنیاد پر آپ نے کلاسیفیکیشن کی، لا الہ الا اللہ۔ یہ اونچ نیچ کا دور ہونا مکی معاشرے کے اندر بلکہ مدنی معاشرے کے اندر یہ بھی نبی علیہ السلام کی معجزاتی تعلیمات کی برکات ہیں۔ آج بھی آپ قبائل میں چلے جائیں اونچ نیچ کی بہتات ہے۔ انگریز چونکہ اپنا نسب نامہ ہی ختم کر چکے ہیں تو انہوں نے ہر چیز ختم کر دی ہے۔ وہ اپنی محض دنیا کے حوالے سے بڑے ریئلسٹک ہو چکے ہوئے ہیں، کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ تو باپ کی بھی پرواہ نہ کرتے، باپ نہ ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، مدر نیم، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، نک نیم جو بھی ہے، یہ اب ان کی ضرورت ہو چکی ہے۔ تو وہاں قومیت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ قومیت وہ کوئی بہت وائڈر رینج میں نہیں سوچتے کہ ان کے اندر سے قومیت ختم ہو گئی، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے اندر قومیت کا۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت ہی زیادہ جینیس ہے تو انہوں نے اپنے اندر یہ چیز ختم کی ہے، نہیں، وہ تو ایک نتیجے میں ختم ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ گناہ کا نتیجہ ہے، وہ کسی اچھے کام کے نتیجے میں انہوں نے یہ چیز ختم نہیں کی، وہ تو گناہ کا نتیجہ ہے کہ ان کے اندر تو نسب نامہ کیا، باپ کا ہی پتہ نہیں اصل باپ کون ہے۔ وہاں یہ چیز معیوبی نہیں سمجھی جاتی۔ آج بھی وہاں بڑی بڑی شخصیات کھڑی ہوتی ہیں اور ڈھونڈتی ہیں کہ میرا باپ کون تھا، DNA کراتے پھرتے ہیں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، جو میرے PhD کے سپروائزر تھے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے آفس میں، وہاں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں آج کل تو مجھے پتہ نہیں DNA کی شاید مشینیں پاکستان میں آ چکی ہیں، شاید اس دور میں نہیں تھی۔ تو کہنے لگے جی یہ DNA کی مشین لانا چاہتے ہیں، کہتا خدا کے لیے نہ لاؤ، یہاں بہت سے خاندان برباد ہو جائیں گے، اجڑ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ معجزاتی تعلیمات کی برکات تھی کہ 23 سال کی مختصر مدت میں اونچ نیچ دور ہوئی۔ یہ کہنا آسان ہے، عملی زندگی میں سوچنا بہت مشکل ہے۔ مکے والے مدینے والوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مکے والوں کے ہاں مدینے والوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مکے والے مدینے والوں کو بے حیثیت سمجھتے تھے ہر لحاظ سے۔ لیکن مکے کے مہاجرین کو پناہ کہاں ملی؟ خدا کا آپ تکوینی قانون بھی تو دیکھیں نا، ایک تو خدا کا تشریعی قانون ہے، خدا کا ایک تکوینی قانون ہے کہ اس کا براہ راست ہمارے عمل سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ تکوینیات ہماری تشریعیات پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ خدا کا تکوینی قانون دیکھے، وہ مکے کے لوگ جو مدینے والوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر مکے والے مسلمان ہوئے اب تو بہت کچھ سمجھتے تھے نا، اس کے باوجود تکوینی قانون دیکھے، ایسا نہیں ہوا کہ نبی انصار میں پیدا ہوئے ہوں اور انصار نے مہاجرین کے پاس پناہ لی ہو، تو مہاجر تو پہلی دماغ کے بڑے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے نبی مہاجروں میں پیدا کیا، جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے اور واقعی ان کا نسب نامہ بھی دنیا کے لحاظ سے بڑا تھا۔ پھر مہاجر ہجرت پہ مجبور ہوئے، انصار کے پاس جا کے پناہ لی۔ یہ تکوینی قانون دیکھیں، اس چیز نے اونچ نیچ کو ختم کتنا کیا، صرف ہجرت کے عمل کو دیکھ لیں۔ ایک ایک نبی علیہ السلام کی زندگی کے گوشے پر آپ غور کرتے چلے جائیں، گرے کھلتی چلی جاتی، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ پوری زندگی معجزاتی زندگی ہے، کہ وہ مکے والے جو مدینے والوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کے ہاں جا کے پناہ لے رہے تھے۔ اب تو جو مسلمان تھے وہ تو سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو جڑ سے اکھیڑنا تھا، اور جڑ سے اکھیڑنا کا نتیجہ یہ تھا کہ انصار کا ہاتھ اوپر تھا اور مہاجرین ان کے ہاں جا کے پناہ لے رہے تھے۔ تو اونچ نیچ تو پھر جڑ سے ہی ختم ہو گئی نا، اس کے اثرات ہی نہیں رہے، جراثیم ہی نہیں رہے۔ خود نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی، کتنی بڑی بات ہے، صرف ہجرت کے عمل کو دیکھ لیں، اور پھر انصار کی آگے سے قربانی کو دیکھ لیں۔ انصار نے تو یہاں تک پیشکش کر دی تھی کہ ہم اپنی بیویوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، عدت پوری کر کے مہاجر ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ نے جاتے ہی مواخات جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ پڑھتے ایسے ہی جیسے ہم نے جناح صاحب کی 14 نکات پڑھے ہوتے ہیں، ڈٹا لگا کے پاس کرنے کے لیے۔ وہی 14 نکات نیچے سے جا کر 14ویں جماعت تک 14 نکات ہی چلتے ہیں۔ ہم نے بھی مواخات کو ایسے ہی پڑھا ہوا ہے، اس کے اندر وزڈم کیا، حکمت کیا ہے، اخوت اور مواخات کا دنیا کو جو ایک کیا کہتے ہیں عجوبت دنیا کے سامنے آیا، اس کی حکمتوں پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ خود اوس اور خزرج انصار میں ان کی خاندانی دشمنیاں، وہ بھائی بھائی بن گئے اسلام کی بنیاد پر۔ ادھر سے مہاجر چلے گئے، مہاجر انصار بھائی بھائی بن گئے اسلام کی بنیاد پہ۔ انصار نے اپنی جائیداد سمیت ہر چیز ان کے لیے پیش کر دی، اور یہ بھی غیرت میں اتنے بلند تھے کہ انہوں نے ان کی ساری قربانیوں کو کیا کہتے تسلیم کرتے ہوئے خود بازار میں جا کے مزدوری کرنے کو ترجیح دی۔ یہ ویسے ہی انقلاب آیا، یہ مفت میں ہی آیا سارا کچھ۔ یہ نبی کی پاک سیرت تھی، اور پاک سیرت پہ اترنے والا پاک کلام کا نتیجہ تھا۔ بڑا آسان ہے کہنا قومی اور نسلی غرور ٹوٹا، اونچ نیچ دور ہوئی، تھوڑا سا غور کریں پتہ چلتا ہے۔ یہاں ہمارے چھوٹی چھوٹی قوموں کے اندر قومی اور نسلی غرور نہیں ٹوٹتا، ان کے اوپر تو کوئی حکومت کر نہیں سکا، اور کوئی حکومت کرتا بھی نہیں تھا ان کے اوپر۔ وہ ایسی آزاد قومیں تھیں، آزاد قبائل تھے۔ آج بھی آپ آزاد قبائل میں جا کر دیکھیں، طاقتیں ان سے صلح پہ مجبور ہوتی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ طاقتیں ان سے صلح پہ مجبور ہوتی ہیں، وہ ایک حد تک اپنے اوپر کوئی گرفت برداشت کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے، ان کی نیچر میں ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ غدار ہیں، نہیں، ان کی اپنا ایک کلچر، اپنی ایک تہذیب ہے۔ وہ ایک حد تک اپنے آپ کو دیکھتے ہیں قید و بند میں، یا کچھ اپنے باہر کے قوانین کی گرفت میں آنا، وہ اس سے زیادہ برداشت ہی نہیں کرتے۔ تو ان آزاد قبائل کو ایک قانون کے دائرے میں لانا، ایک دستور کے دائرے میں لانا، جس میں اگر کوئی چوری بھی کرے تو ہاتھ کٹ جائے، زنا کرے تو سنسار ہو جائے، اور وہ اسے قبول بھی کرنے کے لیے آمنا صدقنا کہہ دے، آسان ہے؟ اسی افغانستان میں دیکھ لیں، رشیا چلا گیا، جنیوا معاہدہ ہوا، جنیجو مرحوم نے جو بھی کیا، اللہ اسے بخشے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں سے معاف کرے۔ افغان مجاہدین کی محنتوں پر پانی پھیرنے کی کوشش ہوئی، افغانستان میں قبائل ہیں، جنگ لگ گئی۔ وہی قبائل جو متحد ہو کے روس کے خلاف لڑ رہے تھے، آپس میں لڑنے شروع ہو گئے، کیونکہ ان کی سرشت میں ہی جنگجو پناہ ہے، وہ اپنے اوپر کوئی چیز برداشت نہیں کرتے۔ یہ اسلام کی برکات ہے کہ یہ جنگجو پناہ سرنڈر ہو جاتا ہے اسلام کے سامنے۔ پھر آپ کے سامنے ملا عمر کی قیادت میں پھر جو طالبان کی تحریک اٹھی، سب سرنڈر ہو گئے۔
پھر جو ان کا سقوط ہوا ہماری غداریوں کی وجہ سے، ہم نے اپنے آپ کو محلات میں رکھنے چاہا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو نشانے پہ رکھا، ڈیزی کٹر بم ہم نے ان کے اوپر برسائے، سارا کچھ کیا، پھر بھی ہم غدار نہیں ہیں۔ اللہ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار کو کبھی موت نہ دے، وہ زندہ لاش بن کے رہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں جب کوئی ایسی خبر آتی ہے وہ مر گیا، مجھے دکھ ہوتا ہے، ابھی مرے نا، اللہ کرے وہ ابھی زندہ رہے، زندہ لاش بن کے رہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اللہ اسے زندگی نہ موت دے۔ جس نے خود کو محلات پہ رکھنے کے لیے، ڈالوں پہ رکھنے کے لیے اہل جہاد کا سودا کیا، وہ پھر بھی غدار نہیں، ماشاءاللہ محب وطن ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی آزاد قبائل آپس میں لڑ پڑے، پھر طالبان کی تاریخ اٹھی، سب اس کے نیچے متحد ہو گئے، پھر سقوط طالبان ہوا، پھر جہاد شروع ہوا، اور یہ جو طالبان کے بڑی بڑی قیادت گوانتانامو بے لے جائی گئی، تو ان سے پہلا سوال کیا ہوتا تھا؟ وہ کون سا فارمولہ ہے جس کی بنیاد پر تم نے افغانستان کے آزاد قبائل کو متحد کر دیا تھا، سرنڈر کر دیا تھا، وہ فارمولہ بتاؤ۔ کہ قرآن و سنت فارمولہ، اور کوئی ہمارے پاس نہیں۔ ملا عمر کا ایک آرڈر کافی ہوتا تھا، افیون کی کاش ہی بند ہو جاتی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک چھڑی سے طالبان آزاد قبائل کو کنٹرول کرتے تھے، ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی اس طرح، ہلکی سی چھڑی، اس سے پورے کیا کہتے ہیں افغانستان کو کنٹرول کرتے تھے۔ آج دھماکے ہوتے ہیں تو جیسے ہمارے یہاں دھماکے ہوتے ہیں، عالمی طاقتیں دھماکے کرواتی ہیں، وہ کرواتی ہیں، بیرونی قوتیں تو کرواتی ہیں کہ آپ کے یہاں دھماکے نہیں ہوتے؟ حالانکہ ہم الحمدللہ اپنے عسکری قوت کے لحاظ سے بہت آگے ہیں، اس کے باوجود ہم عاجز ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں دھماکے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی ان کی کمزوری کی نشانی تو نہیں۔ تو خیر بات اتنی کرنے کی، 1400 سال بعد قبائل کی یہ حالت ہے کہ آپ ان کو قابو نہیں کر سکتے۔ تو 1400 سال پہلے جن پر نہ ایران حکومت کر سکا اس وقت کی سپر طاقت، نہ روم حکومت کر سکی اس وقت کی سپر طاقت، انہیں سرنڈر کیا تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات نے سرنڈر کیا۔ پھر وہ سرنڈر بھی ایسے ہو گئے کہ پوری دنیا پہ چھا گئے، پوری دنیا کی تاریخ۔ یہ ہے نبی کی تعلیمات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوئی، جو مسلمان نہیں ہوئے یہ برکات ان تک بھی جا پہنچی۔ عورت کی کیا حیثیت تھی؟ آج مسلمان عورت میرا جسم میری مرضی کر کے اپنے آپ کو ننگا کر کے باہر آتی ہے تو افسوس ہوتا ہے، پھر جی چاہتا بندہ جہاد کی تلوار ہاتھ میں اٹھائے۔ اس مسلمان عورت کو، اس بے وفا عورت کو جو حقوق نبی علیہ السلام کے صدقے میں ملے، دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایام حیض میں کوئی اس کے قریب پھٹکتا نہیں تھا، نفاس کے دنوں میں اس کی طرف روٹی ایسے پھینکی جاتی تھی، اس کو الگ کمرے میں بند رکھا جاتا تھا، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ قتل و غارت گری میں سب سے پہلے عورتوں کی لوٹ مار ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تقدس عطا کیا، جنگ کی حالت میں بھی عورت کو تقدس عطا کیا کہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، الا یہ کہ کوئی جنگجو عورت وہ مرد سے بھی آگے آ کر مقابلہ کرے تو پھر تو وہ نشانے پہ آئے گی۔ یہ تو نہیں کہ وہ آگے سے ڈیزی کٹر بم برسائے پائلٹ کے لیے عورت کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تو بات تو نہیں، وہ تو سب سے پہلے اس کو ڈیر کرو۔ لیکن جس طرح جنگوں میں ہوتا تھا کہ کمزور چیز کو جا کے سب سے پہلے اس پر حملہ کرنا، اس کی عزت کو لوٹنا، اس کو لے جانا، یہ چیز جنگی قوانین کے اندر اللہ کے نبی نے ختم کر دی۔ جنگی قوانین ایسے بنا دیے، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، یہاں تک کہ درختوں تک کو کاٹنے سے منع کر دیا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ جب کسی کی جنگی قوت کو تباہ و برباد کرنا ہو تو پھر بہت ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، اس کا موقع نہیں یہاں بات کرنے کا۔ نبی علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی خود ایک مستقل موضوع، اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو اس پہ بات کریں گے کہ بھی درخت کاٹے بھی جا سکتے ہیں، پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات
کہ دنیا جینے قابو نہیں کر سکی، وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے نیچے وہ سرنڈر ہو گئے، اور اس طرح سرنڈر ہو گئے خود اپنی خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اے دنیا میں کوئی ایسی امت جو یہ مثال پیش کرے کہ بندے سے گناہ ہو جائے وہ اپنے خلاف گواہی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، خود ہی عدالت میں آ جائے۔ اور اس سے بھی بڑا کوئی اعتماد ہے کہ اللہ ملزم کو نہیں مجرم کو واپس کرے، اس سے بھی کوئی بڑی مثال ہے؟ ملزم کی تو بات ہی نہیں ہے نا، ابھی تو صرف الزام ہے۔ یہاں ملزم کو ملزم کہتے ہیں، ملزم تو وہ ہوتا ہے جو الزام لگائے، ملزم جس پر الزام لگا، تو ملزم کیا وہ مجرمہ آتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، مجھ پر اللہ کی حد جاری کر دے، میں آنے والے جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی۔ کہ بچے کی پیدائش کے بعد آنا، پورا قصہ ہے، کبھی بیشی اللہ معاف فرما، یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا، ہاتھ میں اس کی غذا کا، یا رسول اللہ میں میرے دودھ کا محتاج نہیں، اب یہ اس قابل ہو چکا، بغیر کسی ضمانت کے مچلکوں کے آپ اس کو واپس کرتے رہے، آخری موقع پر جب آئی تو وہ سنسار کر دی، اس نے سنسار ہونے کو قبول کر لیا۔ آج لوگ سنسار کو گالی بنا رہے ہیں، اللہ کی قائم کردہ حدود کو ذرا آپ نافذ تو کرتے ہیں، پھر اس کی برکات تو دیکھیں۔ لیکن جب بھی اسلامی تعلیمات کی بات آتی سب سے پہلے لوگ سزاؤں کی بات کرتے ہیں، بات غلط ہے۔ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ سزاؤں پر مشتمل ہے، وہ سزائیں آخر میں آتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا تو سب سے فائدہ پسے ہوئے طبقوں کو ہوتا ہے۔ اسلام تو زکوٰۃ بھی غریبوں پر نہیں ڈالتا، اسلام کی کوئی بھی آپ دیکھیں کسی کو غریبوں پر ہے ہی نہیں، کیا فطرانہ غریبوں پر ہے؟ زکوٰۃ، قربانی اور چیزیں صاحب حیثیت پر ہیں۔ تو اس سے بڑا کوئی ظلم ہے کہ یہاں غریب بھی ٹیکس دیتا پھرتا بیچارہ، امیر سے زیادہ دیتا۔ جو آج ظلم ہو رہا ہے وہاں تو اس ظلم کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو بات عورت پہ ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے صدقے میں عورت کو تقدس ملا، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، ساس کی صورت میں، بہو کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں۔ مشہور واقعہ ہے، صحابی اسلام لا چکے تھے لیکن ان کو اپنا پرانا واقعہ بھولتا نہیں تھا۔ وہ پرانا واقعہ بھولتا نہیں تھا جو انہوں نے اپنی زندہ بچی گاڑ دی تھی، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کر دیا، یا رسول اللہ میری بچی تھی، مانوس تھی، میں دوڑے آتی تھی، جب میں پکارتا تھا ایک دن میں اسے لے گیا، میں نے کھائی میں گرا دی اوپر سے۔ میں کئی دفعہ آپ کو بیان کر چکا ہوں، یہ حدیث مفصل سنن دارمی میں موجود ہے، حدیث کی کتاب میں مٹی ڈالتا گیا، وہ چیختی پکارتی رہی، آخری آواز جو میری کانوں میں پڑی وہ یہ تھی، یا ابا، یا ہائے ابا صاحب۔ میں نے پرواہ نہیں کی، میں مٹی ڈال دی۔ اللہ کے نبی نے سنا، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، رو کہا پھر سناؤ، پھر سنائے، کہا بس اسلام کی بدولت ساری تمہاری خطائیں معاف ہو گئی ہیں، اپنی زندگی کا آغاز کیے رکھو۔ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جاہلیت ایسی چربی ہوتی ہے کہ بندہ گناہ پر بطور فیشن، بطور مجبوری عمل کرتا ہے، آج نہیں ہے۔ کتنا آسان ہے یہ واقعہ سنانا، صحابی تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بچی زندہ گاڑ دی تھی، وہ گناہ انہیں چین لینے نہیں دیتا تھا۔ کیا ہم آج بچیاں زندہ نہیں گاڑ رہے؟ خدا کی قسم دور جاہلیت سے بڑھ کر ہم اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ رہے ہیں، دور جاہلیت سے بڑھ کر۔ میری بات ہو، ان میں سے اکثریت باپوں کی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہر بندہ سوچے اس کی بیٹی کس قسم کے کپڑے پہنتی ہے، کیا وہ محبت بھری نگاہوں سے اپنی بیٹی کو اچھی طرح دیکھ سکتا ہے جس لباس میں اس کی بیٹی آتی؟ بس یہ میرے اور آپ کا امتحان ہے۔ کیا یہ ہم اپنی بچی کو زندہ نہیں گاڑ رہے ہیں؟ وہ تو معصوم سی بچی تھی، زندہ گاڑ دیتے تھے، تو گاڑنے کے بعد وہ کہاں چلی جاتی تھی؟ سیدھی جنت میں۔ اللہ نے کل اس کا مقدمہ خود لڑنا ہے،
اللہ نے کل اس کا مقدمہ خود لڑنا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے میری بندی کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا تھا. اللہ قاتل سے نہیں پوچھیں گے، قاتل کی طرف اللہ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، ارے بچی بتا، ارے بندی میری بندی بتا، تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا. کیا آج ہم اپنے بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے؟ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں کیسا لباس پہنتی ہیں، ہم آنکھ بھر کے محبت سے ان کی طرف دیکھ نہیں سکتے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بیٹیوں سے باتیں کرنا بند کر دی ہیں، آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے. کہ میں نے اپنی بیٹیوں سے باتیں کرنا بند کر دی، میں ان سے بات نہیں کرتا، وہ میری بات نہیں مانتی، وہ بالکل بے حیا لباس پہنتی. میں نے کہا نہ، باتیں بند نہیں کرنی، باتیں بند نہیں کرنی. اور ایک باپ تھا ساری عمر اپنی گھر بچوں کو پالتا رہا، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے چھوڑ کے دوسری جگہ پوش ایریے میں شفٹ، وہ کلم کلّا ایک کوارٹر میں بیٹھا ہوا تھا. معذرت کے ساتھ اس دھرتی پہ یہ چیز بہت زیادہ ہے. یہاں سارا اثر ماں کا ہے. باپ پتہ نہیں کس کونے خدرے میں ہوتا ہے، باپ کے اثرات ہی نہیں. اولاد جوان ہوتی جاتی، باپ تنہا ہو جاتا ہے اندر سے، اسے پتہ میں ذرا بات کروں گا میری بیوی بچوں کو لے کر سائڈ پہ ہو جائے گی، میں تو اکیلا رہے گا. الحمدللہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں ایسی چیز نہیں، لیکن یہ چیز یہاں بہت انجیکٹ ہو چکی ہے. یہاں باپ اکیلا رہ جاتا ہے. یہاں سارے فیملی کورٹس میں کس قسم کے کیس ہیں، ہمارے یہاں جا کے ویران ہوں گے، یہ چیز نہیں ہوں. گھروں کے معاملات کو کورٹ کچہری میں لے جانا چاہیے تو ویسے ہی غیرت کے خلاف ہے بھائی. اس لیے میں اپنے وکلاء بھائی سے کہتا ہوں، یہ میاں بیوی کے آئے نا، ان کو عدالت میں لے جانے کے بجائے ان کے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سمجھوتا کروا دیا کریں. اللہ آپ کی رزق میں برکتیں عطا کرے. فیسوں کے پیچھے جا کے مقدمات کو لٹکایا نہ کریں. فریق مخالف کو بھی بلائیں، دینی حوالے سے بات کریں اور نپٹا دیا کریں. یہ غالباً سابق چیف جسٹس ہیں یا سابق جسٹس ہیں، میں نے پچھلے دنوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں نے کہیں سنا، تو وہ انہوں نے اپنی اس طرح پرائیویٹ قائم کی ہوئی ایک، مطلب کہ وہ باقاعدہ اس میں میاں بیوی کے سارے فیصلہ کر کے اس کو نپٹا دیتے ہیں. کمال کی بات ہے، جس کا جو شعبہ ہے اس کو یہ چیز جچتی ہے. آپ لوگوں کا شعبہ ہے، آپ اس کو کمال طریقے سے نپٹائیں. اس کو ریٹائرمنٹ کی بات آپ نے کیا کر رہے ہیں، کام کریں، گتھیاں سلجھائیں، الجھن کو سلجھن میں بدلیں، اپنی جنت کھری کریں، اللہ کے لیے کام کریں. بڑی فیسیں لے لی آپ نے، بڑی تنخواہیں لے لی، بڑا پروٹوکول لے لیا، کچھ اللہ کے لیے بھی کام کریں. خاندانوں کے معاملات کو نپٹائیں، خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کریں. انہیں بتائیں کہ ان معاملات کو کورٹ کچہری میں لے جانا یہ خود غیرت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں بندہ اپنے گھر کے معاملات سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر حل کرے، میاں بیوی خود حل کریں. نہ ہو تو تھوڑی سی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے بات، اس گھر کے اندر حل ہو. نہ ہو تو پھر مزید ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے کہ میاں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے خاندان انوالو ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میاں کو کڑے پہنا دو، سم پہنا دو، وہ جہاں جا رہا ہے اس کا سب کچھ کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو شیطانی قوانین ہوتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اسلامی قوانین کا مزاج دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح اسلامی قوانین بندے کی عزت کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی نبی علیہ السلام کی سیرت پر. یہ امت ڈگمگا اس لیے رہی ہے، ڈی ٹریک اس لیے ہوئی کہ اس نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بڑے مزے سے ہم سنتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں میرے سمیت سب کے، کہ بھائی اس نے بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا، وہ اس کو یہ گناہ چین لینے نہیں دیتا تھا اسلام لانے کے بعد بھی. لیکن آج کے ماں باپ کی اکثریت اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہی ہے. آج بتائیں ہم اسکول کالجز میں اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ چلو بچوں کی کچھ بھی تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے، وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کہیں نوکری کر لیتے ہیں. بچیوں کو ہم کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ان پڑھ مائیں. خدا کی قسم میں تو ان کو ان پڑھ سمجھتا ہی نہیں. جتنی پڑھی لکھی مائیں پرانی مائیں تھیں، آج کی ماں ان پڑھ ہے.
یہ میٹرک، یہ ایف اے، یہ بی اے، فلاں ٹمکانے شمکانے یہ کر کے سوئی دھاگا پرونا نہ آئے، آٹا گھوننا نہ آئے، پیاز کاٹنا نہ آئے، سالن بنانا نہ آئے، میاں کو سنبھالنا نہ آئے، تو اس سے بڑی ان پڑھ جاہل عورت کون سی ہے؟ میرے کام نہیں ہے، حضرت فاطمہ کے یہ کام ہو سکتے ہیں اور تیرے کام نہیں ہے، شرم آنی چاہیے تجھے۔ حضور کی بیٹی کے یہ کام ہو سکتے ہیں کہ ہاتھ پہ چھالے پڑ جائیں، اور میری اور آپ کی بیٹی کے یہ کام نہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ حضور کی بیٹی سے بھی کسی کی بڑی بیٹی ہو سکتی ہے؟ حضور کی بیٹی تو گھر کا کام کاج کر کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جائیں، غلام لینے آئے، کنیز لینے آئے، اور غلام اور کنیز نہ ملے، سرکار دو عالم تسبیحات دے دیں، جنہیں تسبیحات فاطمی کہتے ہیں آج بھی۔ سبحان اللہ، میری بیٹی 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ یہ غلام کنیز کے بدلے میں کافی ہے۔ جب سے یہ چیز مجھے سمجھ آئی ہے، مجھے تھکن ہوتی بھی تو میں یہ تسبیحات پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ تھکن سے چور ہو رہے، آپ آفس میں ہیں، آپ کے اوپر ایک بہت زیادہ برڈن ہے کام کا، حد سے زیادہ، تو اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے صرف لیٹے نہ بلکہ یہ تسبیحات بھی پڑھیں۔ یہ تسبیحات فاطمہ کی تھکن کو دور کرتی تھی رضی اللہ عنہ، میری اور آپ کی تھکن کو بھی انشاءاللہ دور کر دیں۔ نبی کی تعلیمات کی طرف آئیں۔ آج نبی کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں چائنا یا کس ملک نے اپنے ہاں قیلولہ شروع کروا دیا۔ ملازمین کے لیے قیلولہ کرنا ضروری ہے، درمیانی اوقات میں آ کے دوپہر کے ٹائم پہ ان کو 1 گھنٹہ سونے کا کہا جاتا ہے، آرام کرنے کا، کہ پھر وہ تازہ دم ہو کے کام شروع کریں۔ نبی کی تعلیمات کو کافی دنیا یہاں تک اپنانی شروع ہو چکی ہے، اور ہم نبی کے نام لیوا، ہر چیز میں دور، ہر چیز میں دور۔ ہماری خوشی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک مودی سرکار کی تمام رسومات ہم ادا نہ کریں، پھر منہ بھر بھر کر مودی سرکار کو گالیاں دیتے ہیں، مار روڈ بلاک کرتے ہیں، نبی کا احترام، نبی کا احترام، شام کو جا کے انڈین مووی لگا لیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اب ہم عام اچھے لوگوں کی منہ میں بھی وہ ہندی کے الفاظ آتے ہیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، یہ ہندی کے الفاظ مفت میں ہی آتے ہیں، یا کچھ آپ زیادہ ہی وہاں کی خبریں سنتے ہیں یا فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں چنتا تے شنتا تے، پتہ نہیں وہ کیا کچھ، پتہ نہیں وہ ہمیں اس کا تو مطلب ہی نہیں آتا۔ اب لوگوں کے اندر یہ فیشن بھی ہو چکا ہے کہ اردو کے اندر وہ ہندی کو انجیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ جو دیکھیں گے وہ زبان پر بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا۔ وہ پتہ نہیں آتما آئے گی تو چنتا آئے گی تو پتہ نہیں کیا کچھ آئے گا۔ ہم تو یہاں تک اثر قبول کر رہے ہیں، اور ساتھ احتجاج بھی کرتے ہیں۔ نبی کی تعلیمات پر آئیں، جس نبی نے صرف 23 سال کی مختصر مدت میں تبدیلی پیدا کر دی تھی اللہ کے حکم سے۔ وہ تبدیلی بھی ایسی پیدا کر دی تھی کہ اپنے جیتے جی ایک ایسی امت تیار کر گئے تھے جس امت نے کیا کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ زمین کا جغرافیہ بدل دیا تھا، دنیا بدل دی تھی، دنیا کی تاریخ بدل دی تھی۔ آج بھی جو زمین کا جغرافیہ ہمیں حاصل ہے وہ اکثریت صحابہ کے مرہون منت۔ ہم ہندوستان میں ہیں، ہندوستان میں سب سے پہلے صحابہ پہنچے تھے، یا اسلام صحابہ نے پھیلایا تھا۔ افغانستان میں اسلام صحابہ نے پھیلایا تھا، ایران میں اسلام صحابہ نے پھیلایا تھا۔ وہ ایک الگ بات ہے، صفوی خاندان آیا، دیگر خاندان آیا، ایران میں تبدیلیاں آئی، ورنہ ایران تو حضرت عمر فاروق کا فتح کردہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یا پوری دنیا میں دیکھ لیں صحابہ کی فتوحات ہیں، بہت کم ہماری فتوحات ہیں۔ صحابہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ایک ایسی امت تیار ہوئی جو امت اعتماد کے کیٹو پہاڑ پہ کھڑی تھی، وہ پوری دنیا کو اپنے نیچے دیکھتی تھی۔ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ جیسے بادشاہوں کے دربار میں جا کے اللہ کی توحید کا اعلان کرتی تھی، رسول کا نمائندہ بنتی تھی۔ ان اللہ ابتعثنا، ارے ہم آئے نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یقین کہ یہ عالم کے آج ہمیں حاصل ہے،
کہ ان اللہ ابتعثنا، ارے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج من شاء من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی میں داخل کریں، جبرن نہیں، جو چاہے۔ من شاء ومن ضیق الدنیا الی سعتها، دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کے دنیا کے وسیع مفہوم سے آگاہ کریں کہ بندہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا، اللہ کے لیے جیتا ہے، اور جب اللہ کے لیے جیتا ہے تو پھر بندہ اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، اپنی اولاد کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے، اور انصاف اور اصول کی بات ہے تو تلوار اولاد کے خلاف بھی نکل آتی ہے، انصاف اور اصول کی بات ہے اپنے قاتل کو بھی گلے سے لگانا پڑتا ہے۔ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ بنے کہ نہیں، حضور کے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ کے قاتل تھا، لیکن اسلام نے انہیں سند کیا دی؟ مشرف بہ اسلام ہونے پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے اسلام۔ ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، مذاہب کی ناانصافیوں سے نکال کر اسلام کے کیا کہتے ہیں سایہ انصاف میں لائے۔ ان اصحاب عز و کمال کو جب حکومت کا موقع ملا تو جو یہ کہتے تھے وہ کر کے دکھایا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے دارالسلطنت میں بیٹھ کر بھی انہوں نے ہمیشہ اپنا سر خداوند قدوس کے سامنے جھکایا۔ ان کا بڑے سے بڑا حاکم بھی اس نرالی شان سے رہتا کہ لوگ اس کو مزدور سمجھ لیتے تھے، اور وہ مزدور بن بھی جاتا تھا۔ تاریخ میں یہ واقعات بھرے پڑے۔ ان کا امیر ترین بندہ بھی اس نرالی شان سے رہتا کہ اس کی ٹور بتاتی تھی، اس کے طور طریقے بتاتے تھے کہ وہ اس زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا، اس زندگی کی راحت کو راحت اور لذت نہیں سمجھتا، اس کی نظر کسی اور زندگی پر ہے، اس کو طلب کسی اور لذت اور راحت کی ہے۔ صحابہ کی زندگی اس پر گواہ ہے۔ سچی بات ہے، حکمرانی کا حق بھی صحابہ ہی کو ہی حاصل۔ لا الہ الا اللہ۔ نبی کی تعلیمات کی برکات دیکھی، کیا کایا پلٹ ہوئی، شتربان سے جہاں بان بن گئے۔ انہوں نے کوئی بڑی بڑی اکیڈمیز میں جا کے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے، اونٹ چراتے چراتے دنیا چرانے لگ گئے۔ یہ کوئی قصے الف لیلا کی کہانیاں نہیں ہیں، دنیا تسلیم کرتی ہے، پتہ ہے۔ آج بھی ان کی فتوحات میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اونٹ چراتے چراتے دنیا چرانے لگ گئے۔ آج ان کی حکمرانی سے دنیا اصول حکمرانی کو اخذ کرتی ہے۔ آج بھی دنیا حضرت عمر کے اصول حکمرانی کو سامنے رکھ کر اپنے لیے اصول حکمرانی کو کنسیو کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن امت اس صراط مستقیم، اس شاہراہ پر گامزن نہیں رہ سکتی، کیونکہ امت کے لیے یہ وعدے تب تک تھے جب تک یہ امت اپنے نبی پاک کی سیرت پہ رہتی۔ جب اس امت نے اپنے نبی پاک کی سیرت کو چھوڑنا شروع کر دیا، اللہ نے بھی اس کو چھوڑنا شروع کر دیا، دنیا نے بھی اس کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ پھر اسی امت کا اہل اقتدار طبقے کے نمائندے جب خراج لینے کے لیے کافروں کے پاس پہنچتے، وہ ڈرا دھمکا کے واپس کر دیتے تھے۔ وہ کہتے پہلے تو تم دیتے تھے، کہا پہلے لوگ کچھ اور تھے، اب تمہارا کوئی روب دبدبہ ہمارے اوپر نہیں، جاؤ یہاں سے۔ نبی پاک کی سیرت کو چھوڑتے گئے، اللہ امت کا دبدبہ، امت کی عظمت کو ختم کرتے چلے گئے۔ یہ چنگیز کی چنگیزیاں یہ تو بہت بعد میں آ کے ہوئی ہیں، ورنہ پہلے ہم بہت پہلے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ وہ اسلام کی تاریخ تھی کہ یہ چنگیز اور یہ جو بڑی بڑی ہم پر مصیبتیں آئیں، یہ تو مصیبتوں سے کئی سو سال پہلے تک ہماری طرف لپکتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ہماری تاریخ تھی۔ اس تاریخ کے بہانے بھی ہم 200-300 سال آرام سے ہم نے گزار دیے۔ لیکن ایک دفعہ کوئی ایک سیانہ کوا کسی کھیت پر حملہ کر دیتا ہے نا بہادری کے ساتھ، اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے، اور وہ سیانہ کوا بتا دیتا ہے کہ یہاں کسان نے جو کچھ کیا کہتے ہیں چوکیدار کھڑے کیے ہوں وہ خالی پکانے اور کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ آئی، اور خالی کارٹون ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو سارے کوے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ بس ایسے ہوا، کسی سیانے دشمن نے سوچ سمجھ کے ہم پہ حملہ کر دیا تو پوری دنیا ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے، ایک وقت آئے گا تم پر دنیا اس طرح حملہ آور ہوگی جس طرح کے کھانے کے برتن پہ ہوتی ہے۔
صحابہ حیران ہوں گے، یا رسول اللہ ہم اتنے کم ہوں گے اس وقت؟ کہا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری بہت بڑی تعداد ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری مثال سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہوگی۔ اللہ تمہارے اندر وہن پیدا کر دیں گے، تمہارے اندر تمہارے دشمن کا رعب ڈال دیں گے، تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارے رعب کو کھرچ دیں گے۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ کہ حبکم للدنیا وکراہیتکم للقتال، دنیا کی محبت تمہارے اندر رچ بس جائے گی اور اللہ کے راستے میں تم قتال سے جی کترانے لگو۔ یہاں جہاد بھی نہیں کہا کہ کوئی کہے جہاد بالقلم تو جہاد بالنفس، نیچے نیچے اتر کے اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے۔ کہانی قتال سمجھائی، باقاعدہ تلوار کے ساتھ جہاد، جب اس سے تم جی کترانے لگو گے اور دنیا کی محبت رچ بس جائے گی، تم پھر کہیں کے نہیں رہو گے۔ آج پوری دنیا ہمارے اوپر حملہ آور ہے اور ہمیں ہی امن کا درس دیتی ہے، حملہ آور بھی ہم پر ہے، اور دنیا پیسے خرچ کر کے ہماری بڑی بڑی جامعات کے اندر باقاعدہ سیمینارز کنڈکٹ کرواتی ہے اپنا پیسہ دے کے، امن، برداشت، پیس، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، وہ امن ہمارے لیے، وہ پیس بھی ہم، وہ برداشت بھی ہم، وہ ٹالرنس بھی ہم، سب بس وہ آگے سے ڈیزی کٹر بم برسائیں۔ کیا عجیب بات ہے، یعنی پوری دنیا حملہ آور بھی ہمارے اوپر ہے اور ٹالرنس کا درس بھی ہمیں دیتی ہے۔ یہ ایسے ہی کسی کے ہمسائے کے گھر پہ حملہ ہو جائے اور ایک آدھ عزت بچ جائے، باقی سب ہمسائے کی عزت لوٹ کے لے جائے، اگلے دن پھر حملہ ہونا ہے اور آپ وہاں سیمینار کنڈکٹ کریں، ٹالرنس، پیس، امن۔ تو اب اس صورت میں آپ ٹالرنس، پیس، امن کا مطلب کیا رہیں گے؟ ایک لفظ میں، بے غیرتی۔ آج ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، امت پیس رہی ہے اور ہمارے ہاں ان کے پیسوں پر باقاعدہ سیمینارز کنڈکٹ ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دہشت گردی ہو، لیکن یہ تو ہے کہ امت اپنی عزت بچائے، امت نبی کی تعلیمات پر اترے۔ اس امت نے جب سے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے روندی جا رہی ہے۔ جس امت نے دنیا بدل دی، دنیا کی تاریخ بدل دی، کیسر و کسریٰ کے تاج کو پیروں تلے رون ڈالا، آج خود روندی جا رہی ہے۔ جس امت نے دنیا کو جدید تجرباتی سائنس دی، آج اس پر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ جس امت نے دنیا کو درس اخلاق دیا، درس قانون حیات دیا، آج وہ وقت کے ابو جہلی اور فرعونی قانون نظام میں جکڑی دکھائی دیتی ہے۔ کن کن زخموں کا ذکر کیا جائے؟ یہ ساری وجوہات کیا ہے؟ یہ امت نبی کے دامن کو چھوڑ چکی ہے۔ اور امام مالک کا فرمان ہے اس دور کا، لا يصلح آخر هذه الامه الا ما صلح به الامه الا ما صلح به الاول۔ اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح قرآن کی بدولت اور سیرت پاک کی بدولت ہوئی تھی۔ آج بھی اس امت کی اصلاح قرآن کی بدولت ہوگی اور سیرت پاک کی بدولت ہوگی، اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ہم سیرت پہ آئیں گے، قرآن پہ آئیں گے، پھر زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں نا ان کا ٹیڑھ نکل جائے گا، قوانین کی کجی بھی نکل جائے گی، مصلحین بھی پیدا ہوں گے، دانشور بھی پیدا ہوں گے، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ موضوعات بھی چلتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔